غزہ میں اسرائیلی مظالم، بڑے انسانی المیے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ صہیونی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، فلسطینی شہداء کی تعداد 2800 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 1000 سے زائد معصوم، بچے بھی شامل، ہزاروں فلسطینی زخمی، 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے۔ بمباری کے بعد غزہ کے 4 اسپتالوں میں علاج بند۔ اسرائیل نے مزید 21 اسپتال خالی کرنے کا کہہ دیا۔ پانی، خوراک اور ادویات کی شدید قلت۔ غزہ میں گرینڈ آپریشن کے لیے مزید ٹینک بھیج دیے گئے۔ 11 صحافی بھی جنگ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حماس اور فلسطین جنگ میں مزید وسعت کا خدشہ آئندہ چند گھنٹے اہمیت اختیار کر گئے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف چند گھنٹوں میں کارروائی کی وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی حکام کے مطابق شریک ہونا بھی خارج از امکان نہیں۔ حماس اور فلسطین جنگ میں مزید وسعت کا خدشہ ہے، آئندہ چند گھنٹے اہمیت اختیار کر گئے۔ غزہ کی ناکہ بندی، 5500 حاملہ خواتین کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ نوزائیدہ بچوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے کہ غزہ میں حاملہ خواتین کی طبی سہولیات تک رسائی ممکن نہیں رہی۔ غزہ 5500 خواتین رواں ماہ بچوں کو جنم دیں گی، جبکہ اسرائیلی بمباری سے 19000 حاملہ خواتین گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات کی تلاش میں ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ پہنچنے پر سعودی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اسلامی تعاون تنظیم ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے اجلاس کل 18 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ پہنچنے پر سعودی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اسلامی تعاون تنظیم ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے اجلاس کل 18 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ آج امت مسلمہ متحد نہیں، منتشر ہے۔ مصطفیٰ کمال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں اتحاد ہو تو اسرائیل کی ہمت نہ ہو۔ مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کو ایک چیز متحد کرتی ہے اور وہ ہے اسلام۔ فلسطین میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ کا محاصرہ ختم کرے۔ اگر مغربی ممالک اسرائیل کی امداد کو آ سکتے ہیں تو اسلامی ممالک پیچھے کیوں ہیں؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے سوال کیا، کہا مسلمان حکمران غزنوی اور سلطان ایوبی کا کردار ادا کریں۔ انتخابات ملتوی کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں، پاکستان اور افغانستان کی غلط فہمیوں کا فائدہ بھارت اٹھائے گا۔ اگر مغربی ممالک اسرائیل کی امداد کو آ سکتے ہیں تو اسلامی ممالک پیچھے کیوں ہیں؟ سیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ ملزمان میں چالان کی مکمل نقول تقسیم 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ سے اپیل میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ حکومت کی عدالت سے نیب ترامیم کو بحال کرنے کی استدعا۔ نیب ترامیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے۔ درخواست میں موقف۔ اپیل میں فیڈریشن، نیب اور چیئرمین پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی، کسی کو بھی گہرے تعلقات متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا چینی تھنک ٹینک سے خطاب۔ کہا سی پیک کو افغانستان تک وسعت دینے سے خطے میں ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ انوار اللہ کاکڑ کی آج روسی صدر پوٹن سے ملاقات کا امکان ہے۔ سری لنکا اور کینیا کے صدور سے ملاقات ہوگی۔ انوار اللہ کاکڑ عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت بھی کریں گے۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعتوں کو تجویز۔ کہتے ہیں سیاسی انتشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ مسائل حل ہوں گے۔ وقت آ گیا سیاستدان بالغ نظری کا مظاہرہ کریں۔ ملکی مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس نہیں، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی گنجائش کے فارمولے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ الیکشن کے بغیر ملک بحرانوں سے نہیں نکل سکتا، رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ انتخابات ملتوی کروا سکتے ہیں تو ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔
پاکستان کو سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا ہے، اس کا حل انتخابات ہیں۔ جنوری سے آگے انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے۔ سعید غنی کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کے بغیر ملک بحرانوں سے نہیں نکل سکتا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے کہا کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ انتخابات ملتوی کروا سکتے ہیں تو ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈ آمنے سامنے ہیں۔ نیدرلینڈ کی پروٹیز کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ میچ بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہوا، جسے 43 اوور تک محدود کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈ دھرم شالہ میں آمنے سامنے۔ نیدرلینڈ کی پروٹیز کے خلاف اس وقت بیٹنگ جاری، جبکہ میچ بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔